بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ مجادلہ یعنی لڑنے والی عورت ایک صحابیہ خاتون کے لیے نازل ہوئی۔ ان خاتون کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شروع ہی میں اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھ غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں شریک رہے۔ یہ مشہور صحابی عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کریم میں حضرت خولہ کا ذکر کیوں آیا۔ یہ ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے شوہر بوڑھے ہو گئے اور ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو مزاج میں چڑچڑاہٹ داخل ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت خولہ کو کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ حضرت خولہ نے جو یہ سنا تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جاہلیت کے دستور کے مطابق ان الفاظ سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اور یہ سختی میں سب سے زیادہ شدید طلاق سمجھی جاتی تھی۔ ایسی حرمت تھی جس میں رجوع نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت خولہ سوچنے لگی کہ چند لمحوں میں گھر اور خاندان میں گزارے ہوئے سال یکدم ختم ہو جائیں گے۔ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنی جوانی برباد کرنے کے بعد ظلم اور غم جھیلنے پڑیں گے؟ لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ ظلم کا دور ختم ہو چکا تھا، اسلام کا عدل آ چکا تھا۔ اللہ اس فیصلے سے راضی ہو یا نہ ہو، یہی سوچتے سوچتے روتی ہوئی خولہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ پیارے نبی تو مومنین کے رؤوف الرحیم تھے۔ خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری جوانی بوسیدہ ہو گئی، میں بوڑھی ہو چکی، اولاد پیدا ہونا بند ہو گئی اور اوس نے مجھ سے زہار کیا ہے۔ زہار کا مطلب وہی مذکورہ الفاظ تھے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حرام کر دیتے تھے۔ پھر حضرت خولہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اوس کیا ہیں؟ میرے بچوں کے والد، میرے چچا زاد اور دنیا میں سب سے زیادہ محبوب، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کمزوری اور چڑچڑاہٹ پن کا شکار ہیں۔ ان کی قوت کم اور زبان تنگ ہو گئی۔ کبھی میں اس پر کسی بات کا غصہ کرتی ہوں اور کبھی وہ مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے مجھ سے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ وہ جس ذات نے آپ پر سچا قرآن نازل کیا ہے اس ذات نے طلاق کے لیے ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ تو خولہ نے رسول اللہ سے بار بار کہا اور آخرکار کہنے لگی، اے اللہ، میں اپنی شدت غم کا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں۔ اوس کی جدائی مجھ پر بہت بھاری ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی کی زبان پر وہ حکم جاری فرما جس میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی بے کلی اور دکھ دیکھ دیکھ کر میں اور گھر میں موجود افراد رونے لگے۔ ان کی رسول اللہ سے گفتگو کے دوران ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ اپنا سر مبارک چادر میں ڈھک لیتے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ اپنے اگلے دانتوں میں ٹھنڈ محسوس فرماتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے خولہ کو کہا، یقیناً تیرے بارے میں حکم آ رہا ہے، تو نے اب دعا کرنی ہے کہ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، میں تیرے نبی سے سوائے خیر کے کچھ نہیں چاہتی۔ اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ اس دوران بقول حضرت عائشہ رضی اللہ کے وہ اتنی بے تاب تھیں کہ ان کا دم جدائی کے ڈر سے نکل جاتا۔ پیارے نبی مہرباں اس کیفیت سے باہر ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے خولہ! وہ لبیک کہتی ہوئی خوشی کے مارے اچھل کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآن نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے 28ویں پارے کی تلاوت شروع کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خولہ سے کہتے ہوئے سنا کہ اپنے شوہر کو کہو ایک غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے پاس کوئی غلام نہیں جسے وہ آزاد کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ 2 ماہ کے روزے رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھا شخص سے نہیں رکھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ حضرت خولہ نے کہا، کھلانے کو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انہیں کھجوروں کی ٹوکری سے امداد کریں گے، وہ کھجوریں صدقہ کر دو۔ اس طرح ان کے چھوٹے سے گھر میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ پھر ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرتی رہی حتیٰ کہ حضرت اوس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خولہ کی زندگی اللہ کی عبادت، اس کا ذکر کرتے اور اپنے رب سے رحمت اور مغفرت طلب کرتے گزرتی رہی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور لوگ خولہ بنت ثعلبہ کو بھول گئے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ کا دور خلافت آ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر مسجد سے نکلے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اچانک ان کے سامنے ایک عورت ظاہر ہوئی۔ حضرت عمر نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگی، ارے واہ عمر، میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا اور تم عکاس کے بازار میں اپنی لکڑی سے بھیڑیں ہانکتے تھے
اور ایام کے گزرنے کے ساتھ تم عمر ہو گئے، پھر کچھ دن بعد تم امیر المومنین بن گئے۔ اللہ سے رویت کے بارے میں ڈرو، یاد رکھو جو شخص وعید سے ڈرتا ہے دور کی چیز قریب ہو جاتی ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کو کھو دینے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا شخص جو حضرت عمر کے ساتھ تھا کہنے لگا، اے مائی تو نے امیر المومنین کو بہت زیادہ کہہ دیا، مطلب یہ تھا کہ چپ ہو جا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ چھوڑو، کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جو اوس بن صامت کی زوجہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی۔ خدا کی قسم عمر اس لائق ہے کہ اس کی ہر بات سنے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ سے راضی ہو۔ یہ اہل حق میں سے تھیں اور جانتی تھیں کہ اسلام دین حق ہے، وہ حقوق نہیں دباتا اور نہ کبھی ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت واسعہ فرمائے اور انہیں پرہیزگاروں سے وعدہ کی گئی جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔